اللہ اوپر دیکھتے رہیے گا. فتنہ مسیح دجال یہی ہے, جماعت احمدیہ یہی ہے. اچھا مرزا صاحب کے پیروکار یہ بتائیے کہ آپ جو ہے جماعت احمدیہ کو جو مانتے ہیں دل سے, کیا آپ واقعی میں ان سے محبت کرتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مسیح دجال کو عیسائی حضرات کو مانتا ہوں, اور میں جو ہے ہمارے حضور کو سچا مہدی علیہ السلام مانتا ہوں. اور بات یہ ہے کہ یہ اتنی ضروری نہیں ہے بھائی, زندگی کیسے بھی گزارو. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں اسلام میں. ایک یہ کہ نماز پڑھو. جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں بولیے, تو آپ نے کہا کہ نبی پہ ایمان لانا. حج کرنا مسلمان اسی کو کہتے ہیں. ایمان کی 6 ارکان اور وہ جو 5 ارکان ہیں فرض کے, وہ تو جو ہے مسلمان ہو گئے. لہٰذا ہم مسلمان تو ہیں ہی, بھلے ہمیں کافر ہی کیوں نہ بولو, ہم تو کافر نہیں ہیں بھائی, کیونکہ ایمان کے 6 ارکان ہمارے پورے ہیں کہ ہم بھروسہ کرتے ہیں آخرت پر, جی اٹھنے پر, اور مانتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, مگر ان کے بعد جو غیر شرعی نبی ہے مرزا صاحب ان کو بھی مانتے ہیں. لہٰذا ہم تو مسلمان ہی ہیں, کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر, بری اچھی قسمت سب اللہ کی طرف سے ہے, خیر و شر, اور ہم ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر, شیطان ہے اس پر بھی, اور روزہ حج زکوٰۃ یہ سب کچھ تو مسلمان ہے بھائی پوری طریقے سے. بھلے آپ اس کو مسلمان نہ کہیں, مگر قرآن کی اور حدیث کی روح سے تو ہم مسلمان ہیں, کیونکہ ہم پورے اسلام کے ارکان پورے کرتے ہیں. لہٰذا ہم احمدی جو ہیں ہم مسلمان ہی ہیں. اب زبردستی سے یہ فتویٰ لگا دیا گیا ہے کافر کا ہم پر کہ ہم جا نہیں سکتے, مسیح دجال بولتے ہیں آپ, ہم کو آ کے اوپر سے پہلے سے ہی ہم کو کافر قرار دیا ہے ان لوگوں نے, مکہ مدینہ جانے نہیں دیتے. جی میں تو جانے دینا چاہتا ہوں, لیکن ایک شرط پہ. آپ کی مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر جو ہے مکہ میں اتھارٹیز کو ان کو بولوں گا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تصویر بچھا دیں نیچے, اور آپ اس کو اوپر تھوک کر, یا کم از کم تھوک کریں گے تو زیادہ گندگی ہو جائے گی نا, کتنے لوگ تھوکیں گے, تو اس کے اوپر یہ بولیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی شیطانی نبی ہے, کذاب ہے, ذلیل ہے, بدماش ہے, کافر ہے, یہ بولتے ہوئے اس کی تصویر کو کھندل کے اگر آپ چلے جائیں, اگر ایسی تجویز ہمارے مسلمان کر دیں, تو مجھے معلوم ہے کہ جماعت احمدیہ حرکت نہیں کرے گی, بلکہ حج سے واپس ہو جائیں گے, عمرہ ہی واپس ہو جائیں گے, لیکن اس ویسا تصویر کو کھندل کے لوگ نہیں جاتے, اور یہ مجبوری کے تحت کرنا پڑے گا اسلامی شریعت کو. آپ کی کیا رائے ہے مرزا کے پیروکار دجالی؟ میری رائے یہ ہے کہ غلط ہے, یہ غلط ہے. یہ تصویر ہمارے مرزا اگر رکھ بھی لیں گے نا تو وہ ظلم ہے. وہ تصویر کھدل کے ہم کیوں جائیں گے, ہاں, لیکن ضرورت پڑی تو چلے بھی جائیں گے, اگر نہیں جائیں گے. دیکھیے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تصویر کو کھندل کے تو نہیں جائیں گے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اگر جائیں گے تو ذلیل تو ہوں گے ہی آپ, اور یہ بھی آپ کو بولنا پڑے گا کہ اگر آپ واقعی احمدی ہیں تو اللہ کی آپ پہ لعنت ہے, آپ کا گناہ بڑھ جائے گا. اور آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو, دینے والا گناہ قبول کرنے والا حج سب اللہ ہے, لہٰذا آپ مت بولیے ہمارا حج قبول ہوتا نہیں ہوتا سب اللہ دیکھ رہا ہے بس. جی اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم زمین میں خلیفہ بنا دیں گے. وہ ہمارے بارے میں فرمایا, ہمارے خلیفہ کو دیکھو. ارے بھائی صاحب, کفاروں کے خلیفے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یہ خلیفوں میں مہدی علیہ السلام ہونے کے ناطے جو اب بنیں گے, ہم خلیفہ, ہمارے خلیفہ ہوں گے میرے بعد, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کام لے رہا ہے. تو آپ جو ہے زبردستی مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موت کیوں مانتے ہیں, جبکہ اتنے نشانات ساری دنیا میں لوگوں کو, یعنی لوگ سب لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ آپ کا فتنہ عظیم ہے, تو آپ کم از کم تو توبہ کر لیجیے نا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ توبہ کر پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیے ہم توبہ کریں گے تو نوکری مجھے آپ دیں گے. چلیے لائیے, مجھے آپ 10 لاکھ روپے دے دیجیے, میں آپ کی بیعت کر لیتا ہوں. ارے میری بیعت کرنے کے لیے آپ کو میں 10 لاکھ روپے دوں؟ جی ایک بات سنیے,
آپ کی جماعت کے پاس تو بہت پیسہ ہے, ان سے لے لیجیے نا آپ جا کے. دیکھیں ہماری جماعت کو کوئی انگریزی لوگ چندہ نہیں دیتے, یہودی لوگ بھی چندہ نہیں دیتے. ہماری جماعت کے جو بڑے بڑے ارکان ہیں, جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں, اچھے لوگ ہیں, محنت کی خون کی پسینے کی کمائی وہ پوری جمع کرتے ہیں اور اسی میں سے کسی ضرورت مند کو ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں. سمجھے نا آپ الزام لگا رہے ہیں ہم پر, الزام ہے یہ جھوٹا. مجھے معلوم ہے آپ پر یہ جھوٹا الزام ہے, لیکن سچے الزامات میں یہ ہے کہ پہلی بات آپ فرمائیں کہ 5 ارکان یعنی 5 چیزیں ہیں پلر, زکوٰۃ, روزہ, حج, کلمہ اور نماز, یہ چیزیں جو ہے آپ کے ساتھ ہوتی ہیں لہٰذا مسلمان ہیں. ایک بولے. دوسری بات یہ بولے کہ آپ کہ ایمان کی بات کیا ہے, تو آخری نبی پر آپ کا ایمان نہیں ہے, یہیں پر آپ کا معاملہ نکل جاتا ہے. اور دوسری بات نبی پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم پر لانے کے معنی یہ ہے کہ ان کی پیش گوئیوں کو بھی سچا ثابت کرنا نہیں بلکہ ہوتی ہیں تو اس کی تصدیق کرنا جب وہ سچی ظاہر ہو جاتی ہیں. تو آپ کی جماعت احمدیہ پر مسیح دجال والی جو ساری احادیثیں ہیں وہ صحیح ثابت ہوئی ہیں, لہٰذا آپ مسیح دجال ہیں بول کر گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اور آپ اصلی مسیح کی حدیثیں مجھ پر ثابت ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے, تو میں مہدی علیہ السلام ہوں گے بول کے گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ لہٰذا آپ نہیں دے رہے ہیں, آپ الٹا کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس پر مسیح دجال کے نشانات ثابت ہوئے ہیں اس کو مسیح مان رہے ہیں, اور جب مہدی علیہ السلام کے اوپر آپ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو لہٰذا آپ تو ظلم کر رہے ہیں اور اسلام سے خارج ہے. اسی لیے آپ اسلام کے روح سے اور جو 5 ارکان اسلام کے یعنی 5 جو شرائط ہیں اسلام کے, اس کے علاوہ جو 6 ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کے ہی روح سے بھی آپ کافر ہو جاتے ہیں نا, غیر اسلامی ہو جاتے ہیں آپ. تو لہٰذا آپ کو تو حج حرام ہے آپ کے لیے اور مکہ مدینہ بھی جانا حرام ہے, لہٰذا آپ سے لڑنا, آپ کے خلاف جانا یہ سب نیکی کا باعث ہے. جو پاکستان میں جو فتوے دیے جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے فتوے ورلڈ وائڈ, ارے بھائی ایک ملک ہو چلو پاکستان ہو تو معلوم, بنگلہ دیش میں بھی آپ کے خلاف علماء اٹھے ہیں, دلی میں اٹھے ہیں, لندن میں اٹھے ہیں, سارے ورلڈ میں اٹھ رہے ہیں بھائی صاحب. تو ابھی بھی آپ توبہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں نے آپ کو بھی کہا مجھے جانے دیجیے, 5 لاکھ دے دیجیے, میں آپ کی بیعت کر لیتا ہوں. پھر وہ 5 لاکھ ختم ہو جائیں گے تو کیا بیعت واپس لے لیں گے آپ؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے مرزا صاحب کے بارے میں آپ برا مت بولیے اللہ کے واسطے, وہ بہت ہی نیک سیرت انسان تھے. ان کا کیریکٹر دیکھیے, ان کا کیریکٹر اتنا اچھا ہے. دیکھیے مجھے معلوم ہے ان کے کیریکٹر کے بارے میں, بات یہاں پر کیریکٹر کس کا کیسا کیریکٹر ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ کون اصلی مسیحا ہے اور کون نقلی مسیحا ہے, اور کون نقلی نبی ہے اور کون اصلی نبی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں مسیحا کے بارے میں پوری ہوئی ہیں, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈرانا تھا, جو فتنہ مسیح دجال سے ڈرایا گیا, وہ پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے, اس بنا پر میں بول رہا ہوں کہ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اور میں اصلی مسیحا ہوں. تو اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ جی میں شرمندہ ہوں اور مجھے جانے کی اجازت دیجیے, میں انشاءاللہ پھر آؤں گا. جی ایک منٹ, جانے کی کیا جانا چاہتے ہیں آپ؟ کہاں جائیں گے آپ آخر؟ ہاں آپ کو نہیں مانیں گے. جی بہت 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 شکریہ. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی جو باتھ روم میں گر کے مرے وہ صحیح ہے کہ نہیں, بولتے جائیے. جی نہیں مرے وہ. دیکھیے ان کو ایک وحی ہوئی تھی کہ وحی میں بات تھی کہ میں تجھے اپنی پسندیدہ جگہ پر موت دوں گا. تو پسندیدہ جگہ شیطان کی باتھ روم ہے, وہ زیادہ دیر جا کے باتھ روم میں ہی بیٹھتے تھے اور موت بھی ان کی وہیں پہ ہوئی. اور وہ زمانے کے باتھ روم جو ہے کچھ الگ سے ہوتے تھے, آج کے پاک صاف باتھ روم نہیں ہوتے تھے, اس میں گر کے مرے ہیں. یہ تو خود ان کے سسرے نے کہا ہے کہ وہ حیضے سے مر گئے. جی مر گئے, کیا کر لیں گے, جاؤ. اللہ اکبر, تھینک یو فار کمنگ ہیئر. کچھ الحمدللہ اب سیکنڈ سیشن انٹرویو کا پھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ انٹرویو کے لیے سننے کے لیے تھینک یو. سیکنڈ سیشن پھر سے دیکھیے گا ضرور.